اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم کتاب پڑھ رہے ہیں بصیرت اقبال۔ یہ علامہ اقبال کے منتخب اشعار و تصورات کے مطالب و مفاہیم کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں کرنل سید نواب عالم بھروی نے۔ یہاں پر آج میں ایک ٹاپک پڑھ رہی ہوں۔ اس شعر کو پڑھ کے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کرنل صاحب کی زبان سے۔ قطرہ نیساں۔ قطرہ نیساں میں علامہ اقبال نے یہاں پر ایک بہت خوبصورت انداز میں موتی بننے کی کہانی کو دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے۔ پہلے شعر ملاحظہ فرمائیں کہ زندگانی ہے صدف قطرہ نیساں ہے خودی، زندگانی ہے صدف قطرہ نیساں ہے خودی، وہ صدف کیا ہے جو قطرے کو گوہر نہ کر سکے، ہو اگر خود نگر وہ خود گر وہ خود گیر کدی، ہو اگر خود نگر وہ خود گر وہ خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ یعنی اس میں موتی بننے کی کہانی بڑی دلچسپ انداز میں ہے کہ ایک معجزہ، ایک حیران کن حقیقت، فطرت کی طرف سے انسان کے لیے تخلیق کا اعلیٰ ترین درس۔ کیا عجب بات نہیں ہے کہ سیپی جیسی معمولی اور حقیر مخلوق پانی کے قطرے کو چمکتے ہوئے موتی میں ڈھال دیتی ہے، یا یوں کہیے کہ پانی کا معمولی سا قطرہ سیپی میں آ جاتا ہے اور سیپی بن جاتا ہے اور گوہر آبدار بن کر نکلتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر میں اس میں کیا راز ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور اقبال نے ان دو شعروں میں انہی سوالوں کا جواب پیش کیا ہے۔ علامہ نے صدف، قطرہ نیساں اور گوہر کے الفاظ تو ایک زندہ تمثیل کے طور پر استعمال کیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز میں اللہ خدا بند تعالیٰ نے بڑھنے، ترقی کرنے، قوت حاصل کرنے اور اپنی کمزوریوں کو دور کر کے اپنے وجود کو باقی رکھنے، اپنی حیثیت بدلنے اور اسے بہتر سے بہتر بنانے کی ایک فطری صلاحیت ودیت کی ہے۔ ایک حقیر سا دانہ جب بڑھنا چاہتا ہے تو اپنی حیثیت کو بدل کر دانے سے تناور درخت بننا چاہتا ہے، تو اگر مٹی میں دبا ہوا ایک بے بس قیدی ہوتا ہے تو اگرچہ مٹی میں دبا ہوا ایک بے بس قیدی ہوتا ہے، لیکن بقائے وجود اور ترقی کے شوق سے اس میں ایسی تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ اس کے اندر چھپی ہوئی قوت جاگ اٹھتی ہے اور وہ زمین کے سینے کو چیرتا ہوا ایک خوبصورت پودے کی شکل میں نکل آتا ہے۔ اب حقیر سا دانہ نہیں رہتا بلکہ خوبصورت پودا بن جاتا ہے اور اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹے سے دانے میں سے نکلتا ہوا چھوٹا سا پودا، اس کو جسٹ آبزرو کر رہی ہوں کافی دنوں سے، اور اس کو بتدریج بڑھتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ یہ جب میں پڑھ رہی ہوں میں سوچ رہی تھی کہ یہی چیزیں وہ ہیں جو کہ ہماری سراؤنڈنگ میں ہیں، جن پر ہم غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ قدرت کی پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں جن پر ہمیں آنکھیں کھول کے جسٹ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اپنے اللہ کی قدرت کو اور اس کی نشانیوں کو پر جو ہے سوچنے اور تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ چھوٹے چھوٹے سے پودے، یہ والے، اب اس میں چھوٹے چھوٹے سے وہ انہوں نے ہمارے مالی نے، چاچا مالی نے ڈال دیے تھے چھوٹے چھوٹے سے بیج، اور یہ چھوٹے چھوٹے سے پودے، نازک نازک سے پودے ایسے اپنی ایک جنگ کر کے باہر نکل رہے ہیں جیسے۔ اب یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے،
اب یہ اتنے دنوں سے میں ان پر غور کر رہی ہوں، اتفاق سے جو میں پڑھ رہی ہوں وہ بھی انہی کے متعلق وہ چیزیں ہیں جو کہ میں بصیرت اقبال میں پڑھ رہی تھی۔ دراصل اپنے وجود کو باقی رکھنا اور اس کو ترقی دے کر اعلیٰ ترین درجے پر پہنچانے کا یہ شوق ہی خودی ہے۔ جب خودی کی قوتیں جو ہر مخلوق میں پیدا کی گئی ہیں اپنی طاقتوں کو استعمال میں لاتی ہیں تو ساری رکاوٹوں کو توڑتی ہوئی اپنی حیثیت کو اتنا اعلیٰ اور عرفہ بنا لیتی ہیں کہ پانی سے موتی اور دانے سے پھول بن جاتی ہیں۔ نباتات، جمادات اور معدنیات میں ہر لمحہ یہ عمل جاری رہتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ غیر ذی روح چیزوں اور جانوروں کو حالات کا قیدی بنا دیا گیا ہے۔ جب انہیں وہ خاص حالات میسر آتے ہیں وہ تبھی اپنی خودی کی قوتوں کو کام میں لا کر اپنی ترقی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں انسان کو آزادی فکر و عمل سے نوازا گیا ہے۔ وہ حالات کا پابند نہیں بلکہ خود حالات کو اپنی ضرورت کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ مثلاً موتی بننے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ نیساں کی بارش کا قطرہ ہو اور اس کی تربیت کے لیے اسے صدف کی آغوش میسر آئے، ورنہ عام قطرہ آب مچھلی کے منہ سے یا سطح زمین پر موتی نہیں بن سکتا۔ لیکن اشرف المخلوقات حضرت انسان کے لیے قدرت نے کوئی ایسی شرطیں نہیں رکھیں اور انسان نے ثابت کر دکھایا ہے کہ وہ شاہین و عقاب تو نہیں بن سکتا لیکن ان سے بدرجہ بہتر، آرام دہ اور محفوظ طریقے سے انتہائی بلندیوں میں پرواز کر سکتا ہے، اور اس کے پاس فطری بال و پر تو نہیں تو کیا ہوا، وہ پرواز کے لیے ضروری وسائل و انتظامات خود بنا سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس دنیا اور اس دنیا کی زندگی کی مثال صدف یعنی سی پی کی سی ہوتی ہے، اور انسان کے اندر پایا جانے والا شوق نمو، جذبہ ترقی اور تمام دنیا کی موجود طاقتوں پر چھا جانے کی صلاحیت کا احساس یعنی خودی کی مثال نیساں میں ہونے والی موسم بہار کی بارش کے قطرے کی سی ہے۔ نیساں 21 مارچ سے شروع ہونے والا وہ مہینہ ہے کہ جس کے دوران ہونے والی بارش 21 مارچ سے شروع ہونے والا وہ مہینہ ہے نیساں 21 مارچ سے شروع ہونے والا وہ مہینہ ہے جس کے دوران ہونے والی بارش قوت ترقی کی انتہا پر پہنچی ہوتی ہے اور جس کی قوت سے مردہ گھاس لہلہاتے سبززاروں میں بدل جاتی ہے اور ویران اور اجاڑ درختوں پر پتے اور پھول نکل آتے ہیں۔ یہ مثال دے کر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی زندگی اور اپنی دنیا کی قوتوں اور صلاحیتوں سے کام لے کر سی پی کی وہ خصوصیت پیدا نہیں کر سکتا جو قطرے کو موتی بناتی ہے، یعنی اگر انسان خود کو ترقی دے کر انسانیت کے مرتبے سے بلند ہو کر خلاقی کی صفتیں پیدا نہیں کر سکتا تو اس کی زندگی کہلانے کے لائق نہیں ہے، اور وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے اور اس کی زندگی موت ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی ذات کی صلاحیتوں کا احساس کر کے انسانی عظمتوں کو جان لے اور خود نگر ہو جائے، اور اگر ایسا ہو جائے تو وہ علم و تحقیق اور فن کے ذریعے اپنے آپ کو بنانے اور بہتر سے بہتر سانچوں میں ڈھالنے کا گر سیکھ جائے گا، وہ خود گر بن جائے گا، تخلیق اور اخلاق کے ذریعے دنیا کو جنت بنا کر خود کو آسمان پر پہنچا دے گا، اور اس کی ترقی کا یہ عالم ہوگا کہ وہ خود گیر ہو جائے گا، اسے اپنی بقا اور انسانی ارتقاء کی حفاظت کرنے کا فن آ جائے گا،
اور یہ دنیا کی موجودہ مظاہر قدرت اس کی عظمتوں کے سامنے حقیر و بے دست و پا ہو جائیں گے۔ کوئی چیز اسے فنا نہ کر سکے گی اور اس کی ارتقاء کا سلسلہ اتنا پختہ ہو جائے گا کہ موت بھی اس کی ترقی کو روک نہ سکے گی اور وہ مر کر بھی زندہ رہ سکے گا۔ جو قومیں موجد و خلاق نہیں بنتی یعنی کوئی چیز ایجاد نہیں کرتی، اختراع اور ایجاد سے کام نہیں لیتی، اور جو قومیں صنعتی اور علمی انقلابات نہیں لاتی، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جو مٹی میں مل گیا اور برباد ہو گیا اور تناور درخت بن کر نہ پتے پیدا کیے اور نہ پھول لایا اور نہ ہی اس میں پھل آ سکے۔ بے عمل اور ایجاد و پیداوار سے بیگانہ قوموں کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ وہ پوری کی پوری قوم زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے۔ اقبال مسلمان قوم کو اسی تخلیقی عمل کا پیغام دے رہے ہیں کہ خود بنو اور بناؤ اور ایجادات کے کرشمے دکھاؤ، کارخانے لگاؤ اور نت نئی چیزیں پیدا کرو اور اپنی قوم کو بن موت مرنے سے بچا لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر سوچنے، سمجھنے اور تفکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔